الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم نے جس باکمال صوفی کا ذکر کرنا ہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میں جس پہ قدم نہ رکھوں اللہ اس کو ولایت نہیں دیتا، اور میں جس پہ مہر نہ لگاؤں اللہ اس کو ولی نہیں بناتا۔ تو شیخ سعدی بول پڑے، فرمانے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں بالکل اسی طرح مقام ہے جس طرح نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کر لیا لیکن میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور کسی چیز کے نہیں ہوتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تو غوث پاک کے بھی پیر ہیں نا، آپ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی پیر ہیں، حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں حضرت جنید بغدادی کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے ماموں بھی تھے اور میرے مرشد بھی تھے حضرت سدی سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنید یار تقریر کیا کر، تو میں عرض کرتا کہ حضور میں ابھی نیک نہیں ہوا، میں ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اور میرے پیر بھائی بھی کہا کرتے تھے اور حضرت کی بھی خواہش تھی، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو آپ سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ وسیلہ بنیں گے، اور میں انہیں ٹال دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نصیب دیکھو، میں ایک رات بغداد میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا، اچانک سارے بغداد میں ٹھنڈی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، میرے خواب دے وچ آیا ماہی،
تے میں گل وچ پا لیاں باواں اور ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولنا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. اور کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو مجھے مصطفیٰ کریم نے نوازا. اللہ کرے آپ کو میری اس بات سے لطف آئے. اور حضور جب تشریف لے جانے لگے نا تو فرمایا جنید یار تقریر کیا کر. تو میں نے عرض کیا حضور اب تو ہر روز کروں گا اور کھل کر کروں گا اور ضرور کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی اذان ہوئی, میں اٹھا, سنتیں میں نے گھر میں پڑھی اور میرے دل میں چور تھا کہ یار پیر صاحب کو تو پتہ نہیں ہوا کہ نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں چور تھا کہ پیر صاحب نے تو کبھی بتایا نہیں کہ مجھے دیدار ہوا ہے, لیکن مجھے تو ہوا ہے نا. بات لوگ پیر صاحب سے بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں ہر روز رات میں جلوے نظر آتے ہیں, خواب میں نور نظر آتا ہے. وہ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں. وہ جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں. اور واقعی ان سے بولا جاتا بھی نہیں اور وہ بولتے بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ سنتیں میں نے گھر میں پڑھی اور خرامہ میں مسجد کی طرف چلا. نماز میں نے حضرت کے پیچھے پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو میں 7ویں صف میں کھڑا تھا. میرے دل میں چور تھا نا, تو حضرت فرمانے لگے جنید آگے آ جا. میں 3ری صف میں چلا گیا. پھر فرمانے لگے جنید اور آگے آ جا. کہتے ہیں میں 1لی صف میں جا کر بیٹھ گیا. پھر فرمانے لگے جنید ادھر میرے قریب میرے پاس آ کے بیٹھ. کو یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے, نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. نہ تسبیح پھیر رہے تھے. فرمانے لگے جنید اب تقریر کیا کرے گا نا. تو میرے دل میں تو چور تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور اب کیا ہوا ہے. آپ نہ تسبیح پھیر رہے تھے, 2-3 منٹ کے لیے خاموش رہے. پھر فرمانے لگے کہ جنید اب تقریر کیا کرے گا نا. میں نے پھر عرض کیا کہ حضور اب کیا ہوا ہے. تو حضرت نے تسبیح چھوڑی, جبہ سمیٹا اور رخ میری طرف کیا, اور جو جہاں جلال آج دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. جو روشنی آنکھوں میں آج دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. فرمانے لگے یہ نظر بھی کیا ظالم نظر ہے. اٹھے تو بیڑا پار کر دے, گرے تو خانہ خراب کر دے. کہتے ہیں کہ جو جاہو جلال میں نے آج دیکھا وہ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. حضرت فرمانے لگے جنید آج رات مجھے میرے رب کا دیدار نصیب ہوا. اور میرے مالک نے فرمایا سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کیا مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے, وہ بھی تقریر نہیں کرتا, اور تیرے حبیب کا کبھی ادھر کا پھیرا ہو تو اسے اشارہ کر جائے, میرا کام بھی بن جائے گا اور بندوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے. بغداد کی مسجد رونے لگی, میں قدموں پہ گرا. میں نے عرض کیا محبوبہ مجھے معاف کر دے, اور مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ مصطفیٰ کریم بھی میرے پہ کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے کرتے ہیں.
تو تقریر اتنا خاص عمل ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ جنید تقریر کیا کر۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ اتنے سارے مجمع کے سامنے میں کیسے بولوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب فرمانے لگے کہ عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تو باز کیوں نہیں کرتا، عبد القادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تو بات کیوں نہیں کرتا، تو واز کیوں نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں، اور ہر بندے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ عبد القادر ذرا اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمانے لگے کہ اب بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگلی رات مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا آپ تشریف لے آئے، فرمانے لگے عبد القادر بیٹا تو میرا بھی ہے نا، ذرا اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا تو 6 مرتبہ انہوں نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور آپ 6 مرتبہ ڈال رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے عبد القادر میں حضور کی برابری تو نہیں کر سکتا نا، میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ تو خواب میں بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر نہیں، اور تو کیسے حضور کے برابر ہو گیا؟ صحابہ تو خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر نہیں، اور بدبخت تو زندگی میں کیسے برابر ہو گیا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تقریر شروع کی، اور چھوٹی سی مسجد میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے، کارواں بنتا ہی گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، جب لوگ اور بڑھنے لگے تو پھر بغداد کی عیدگاہ، جب مجمع اور بڑھ گیا، یہ جگہ بھی کم پڑ گئی تو پھر صحرا میں خیمے لگ گئے۔ ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ ملا علی کالی لکھتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور ہزاروں علماء قلم دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے کہ حضور غوث پاک جب بیان کریں گے تو ہم نے تفسیری نقاط کو لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو یہ کمال دیا تھا، آپ کو یہ کمال حاصل تھا، یہ حضور غوث پاک کی کرامت تھی کہ آپ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، اور جیسی سمجھ آگے والے کو آتی تھی ویسی سمجھ آخر والے کو بھی آتی تھی۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا، حتیٰ کہ ہاتھ سارا بھیگ گیا، پھر ہاتھ واپس کیا۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور پانی تو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن آپ کا ہاتھ کیسے بھیگ گیا؟ فرمانے لگے تم چپ کر کے نا اپنا سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے گزرے تو ایک قافلہ آ گیا، تمام افراد پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔
اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ شاگرد کہنے لگے کہ ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان نے گھیر لیا، طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم سب نے پکارا یا شیخ حضرت سید عبد القادر جیلانی شیء للہ۔ خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں تو دونوں جہاں میں سہارا ہے غوث اعظم کا۔ کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم نے وہیں بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کشتی کو کنارے لگا دیا۔ کہنے لگے، ڈرنے لگے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم حضور غوث پاک کی اس کرامت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نہیں مانتے تو نہ مانیں، اور ویسے ہی بعض لوگوں کے کانوں کے پیچھے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تو حضور غوث پاک کی کرامت کو نہیں مان رہا، تو حضور غوث پاک کی بات کو نہیں مان رہا۔ پڑھو قرآن، سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، کہنے لگا کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے آپ چاہے 5 منٹ میں دربار برخاست کر دیں۔ پتہ ہے آپ کو وہ تخت ہزاروں میل دور تھا۔ پڑھو نا قرآن، پتہ نہیں تم کہاں قرآن پڑھتے ہو۔ تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتوں کو تو مانتے ہو، لیکن جب نبی پاک کی امت کے ولیوں کی بات آئے تو تمہارے کانوں کے پیچھے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شرمندہ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ شرمندہ سا نہیں، اس لیے کہ ہم تو زندہ ہی اور ہم تو جیتے ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہے۔ ہم ڈر ڈر کے خطاب نہیں کرتے نبیت اللہ سے الفاظ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور دربار کے برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نا بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ آپ نے فرمایا نا بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اور اٹھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، سارا علم نہیں تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ حضرت آصف بن برخیہ اٹھے، عرض کیا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں نہ لے آؤں۔ فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ عرض کیا حضور پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ کتنا وقت لگے گا؟ اگر سارے بولیں گے تو لطف آئے گا۔ پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے گئے یا وہاں ہی رہے؟ وہاں ہی رہے۔ اور تخت اتنا وزنی تھا، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا، 50 لوگ بھی نہ اٹھا سکے۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے آیا کہ نہیں؟ اور جب آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جب تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا ھذا فضل من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اب ذرا توجہ رکھیے گا، وہ جن پر صرف فضل ہے
ان کا یہ حال ہے، اور جن کے بارے میں رب کریم خود فرمائے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں کہ تیرے غلاموں پر میرا فضل ہے، اور صرف فضل ہی نہیں بلکہ فضل کبیر ہے۔ تو دوستان محترم، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی شان یہ ہے کہ جائیں بھی نہ اور تخت لے آئیں، اور جن پر فضل کبیر ہے کیا وہ اپنے ڈوبتے ہوئے مرید کو اور پانی میں ہاتھ ڈال کر بچا نہیں سکتے۔ اور خدا حشر میں دے گا یہ منادی قادریوں کو، خدا حشر میں دے گا یہ منادی قادریوں کو، اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا حشر میں دے گا یہ منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، یہ نا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں جنہوں نے لکھا ہے۔ اور جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر، تجھ جیسے کو جس نے بنایا بندہ ہے غوث اعظم کا، تجھ جیسے کو جس نے بنایا ہے بندہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات کا یہ حال ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ تواتر ہے، وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی لکھیں اور کون سی چھوڑیں۔ اللہ، ایک عیسائی اور مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ عیسائی مسلمان سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا ہے، کیا تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ اب مسلمان نہ زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک کا ادھر سے گزر ہوا، آپ کے کان میں یہ بات پڑی، آپ نے نا اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا بات کر رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک نے مردے کو زندہ کیا ہے یا نہیں؟ اور تو نبی پاک کو چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ فرمانے لگے کہ تو حضور کو چھوڑ، حضور کی بات نہ کر، اور میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کس کو زندہ کرنا ہے۔ تو وہ عیسائی نا ایک قبر پہ لے گیا، کہنے لگا کہ اسے زندہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ اگر زندہ نہ ہوا تو آپ نے فرمایا پھر جو تو کہے گا میں کروں گا، اور فرمایا کہ اگر ہو گیا تو فرمانے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرا سودا سلف لانا، بس کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے جانا، کلمہ میرے رسول کا پڑھ کے جانا۔ تو وہ عیسائی حضور غوث پاک کو ایک پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا کہ میرے دادا بھی نہیں جانتے کہ اس میں کون ہے۔ تو آپ نہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے، عرض کیا مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے، اور پھر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور اس عورت نے کھڑے ہونے کے بعد
جو پہلا جملہ کہا کمال کر دیا. کہنے لگی کہ میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر نے مجھے کھڑا کیا ہے اور اللہ محمد عربی کے دین کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. کہنے لگی کہ عبد القادر وہ تیرے صدقے جاؤں، تیری کیا بات ہے. اور وہ بندہ دوڑ دوڑ کے حضور غوث پاک کے قدموں میں آیا. آپ نے فرمایا نا بھائی، کلمہ میرے نبی کا پڑھنا ہے، غلام حضور کا بندہ ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور سیدی بابا شاہ جمال رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں آنے والے عقیدت مندوں، سنو، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کوئی معمولی بات نہیں. آپ فرماتے ہیں میں قدم نہ رکھوں تو اللہ ولایت نہ دے، میں قدم نہ رکھوں تو اللہ ولایت نہ دے. حضور غوث پاک ایک بندے سے ناراض ہو گئے، فرمانے لگے نکل جا میرے آستانے سے، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، او جنہ دے پیر رس جان دے او جیوندے بھی مرے رہندے. فرمایا نکل جا میرے آستانے سے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں 300 ولیوں کے پاس گیا ہوں، ہر ایک سے میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اور سب نے کہا جسے عبد القادر دتکار دے اسے کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا، جا واپس چلا جا. کہتے ہیں میں آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، عرض کیا سونیا معاف کر دے. فرمایا میں تو کب کا معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے ہی آنے میں دیر کر دی. میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور حضور نے مجھے معاف کرنا سکھایا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر کرتے، واز کرتے، نہ نوٹوں کے لیے نہ شہرت کے لیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ تقریر کر رہے تھے، اچانک بغداد میں بارش ہونا شروع ہو گئی. آپ نے 2 جملے کہے، عرض کیا مولا تو دلوں کے بید خوب جانتا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو اور تیز بارش برسا انہیں دھڑا دے، اور اگر تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی. حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ پورے بغداد میں بارش ہوتی تھی، لیکن جہاں پر غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تقریر کرتے کرتے کبھی کبھی نا وجد میں آ جاتے ہیں. اور وجد کہتے کسے ہیں؟ وجد ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، یہ مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے اور ہر کسی کو چڑھتی نہیں، اور جسے چڑھ جائے پھر کمال ہو جاتا ہے. نہ انکار کری اجمیراں، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اجمی برسا، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا. تیرے کولے اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا. تے میرا نہ ہس ہس ٹال سانو، اساں اج پیتے ہیں باج نہیں جانا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نا تقریر کرتے کرتے جوش میں، وجد میں، سرور میں آ گئے. اس طرح نگاہ اوپر اٹھائی تو حضرت خضر علیہ السلام گزر رہے ہیں. فرمایا اے بنی اسرائیل کے ولی، ذرا اتر کے نیچے تو آ.
محمد عربی کے غلام کی چند باتیں سن کے جا، تجھے سناؤں کہ رسول اللہ کے غلام کیسے ہوتے ہیں۔ عالم وجد میں، سرور میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے، مجمع پہ سکوت طاری، لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے، مجمع دم بخود ہے۔ آپ کے نا ایک خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیدی، وہ نا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے تقریر ختم کی اور علی بن ہیدی کے پاس گئے اور ہاتھ بن کر نا درود پڑھنے لگے، کافی دیر تک درود پڑھتے رہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے اور غوث پاک بھی روئے، دعا ہوئی، محفل ختم ہو گئی۔ اب حضور غوث پاک سے تو پوچھنے کہ کسی میں جرت نہیں، ہمت نہیں، کون پوچھے؟ لوگ نا حضرت علی بن ہیدی کے پاس آ گئے، عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ فرمانے لگے میں تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی عام پیر کے ماننے والے نہیں۔ آج میں حضور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ گیا، اور میرے شیخ کا کمال دیکھو، میں نے تو خواب میں رسول اللہ کے جلوے دیکھے نا، لیکن عبد القادر جاگتی آنکھوں نظارہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وجد میں، کیف میں، سرور میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تقریر کرتے نا تو کوئی 50 لوگ ادھر سے کھڑے ہوتے۔ حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے۔ کوئی 20 لوگ ادھر سے کھڑے ہوتے، حضور ساری زندگی ڈاکے ڈالے ہیں، اب توبہ۔ کوئی 10 لوگ ادھر سے کھڑے ہوتے، حضور ساری زندگی سود کا دھندا، چوری چکاری، اب سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا یحییٰ بن نجاح، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا روز اتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، آج ذرا گنوں تو صحیح ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں۔ آج تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے اور مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس دور میں کھجور کی گٹھلیاں ہوتی تھی، لوگ گٹھلی ڈالتے تھے، یا دھاگا ہوتا تھا اس پہ گرا لگاتے تھے، ایک گرا، دوسری گرا، تیسری گرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کے پلو میں نا دھاگے کو چھپا لیا، جب ایک بندہ توبہ کرنے کے لیے اٹھا تو میں نے ایک گرا لگا دی، دوسرا اٹھا تو میں نے دوسری لگا دی، تیسرا اٹھا تو میں نے تیسری لگا دی۔ اچانک بندے بڑھنے لگے اور میری سپیڈ بڑی کم تھی۔ جب بندے بہت زیادہ ہو گئے اور میری سپیڈ بڑی کم تھی، میرا سانس پھولنے لگا، میں پریشان ہو گیا، تو حضور غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دل کی گرہ کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا ہے۔ فرمانے لگے چھوڑ دے، اور تجھ سے نہیں گنا جائے گا، اس لیے کہ یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور رب کا فضل کبھی شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا۔
آپ نے 40 سال تک تبلیغ فرمائی. ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ساری انجیل پڑھتا ہوں، سارے نسخے مجھے یاد ہیں. لیکن وہ نا اسلام سے متاثر ہو گیا. یمن کا رہنے والا تھا. کہتا تھا کہ میں نے ایک بات ٹھان لی کہ میں اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا جو اس دور میں حضور کی امت میں سب سے افضل ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں رات سویا تو مجھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. وہ فرمانے لگا کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، بغداد چلا جا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں سب سے زیادہ شان غوث پاک کو عطا فرمائی. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم کوئی دیوانے نہیں، یا ہمیں عقل نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، اور ساری زندگی ہم نے جس چیز کا تعارف کروایا ہے وہ حضور غوث پاک کی نسبت ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو. اور جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں اس نے ہماری پیشوائی کیا کرنی ہے. حضرت جنگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دکان والے سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس لیے کہ اس نے تربیت ہی نہیں لی، اس کے پاس روحانیت ہی نہیں، درد ہی نہیں. تو یہ جو نسبتیں ہیں نا اس کو معمولی نہ سمجھے. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں تو جونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تو یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا اس کی اللہ کی نظر میں بڑی توقیر ہے، بڑی توقیر ہے. آج میں نے لطف کی باتیں چھیڑ دی ہے، موضوع بڑے لطف کا ہے نا. امام محمد ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ نا امام اعظم کے شاگرد ہیں، فقہ کے امام تھے. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. اس نے عرض کیا کہ حضور آج نا میں ایک سیبوں سے بھرا ہوا ٹوکرا خرید کے لایا ہوں. وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو کھولا تو آدھے سیب صحیح تھے اور آدھے خراب تھے. اب میرے لیے کیا فتویٰ ہے کہ صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ آپ فرمانے لگے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں سارے رکھ یہاں سارے واپس کر. اتنا بتایا اور رونے لگے. وہ شخص کہنے لگا حضور مسئلہ میں نے پوچھا ہے، بتایا آپ نے مجھے ہے اور رونے آپ لگ پڑے ہیں. فرمانے لگے کہ مجھے نا ایک بات یاد آ گئی. کل بروز قیامت کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے غلام جائیں گے، اور حضور غوث پاک کے ماننے والے جائیں گے. تو کچھ اچھے بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے. تو اللہ نیکیوں کو تو ضائع کرے گا نہیں،
تو ہم عرض کریں گے مولا یا سارے رکھ یا سارے دے، تو یقیناً اللہ فرمائے گا میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، حضور کی ساری امت جنت میں داخل ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ مولا جب تک میرا ماننے والا توبہ نہ کر لے اسے موت نہ دینا۔ تو رب کریم نے فرمایا عبد القادر تیرے ساتھ وعدہ رہا، جب تک تیرے ماننے والا توبہ نہ کر لے گا اسے موت نہیں آئے گی۔ تو سامعین محترم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور حضور سیدی بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل مفتی پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو الولا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت صاحب زادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔